اچھا توصیف صاحب، یہ جو اسی زمانے میں ہم نے دیکھا کہ ضیاء الحق کی معاشرہ، ایوب کی معاشرہ، مشرف کی معاشرہ کے درمیان جب یہ ہوتا تھا تو ہماری جو صحافتی برادری ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ پھر سول سوسائٹی کے لوگ مل کے ایک بڑی موومنٹ بن جاتی تھی، اس طرح کے اگر قدغن لگتے تھے۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو اب صحافیوں کے پلیٹ فارمز ہیں، ہمارے اتنے بڑے بڑے پریس کلبس ہیں اور اس کے علاوہ یونینس ہیں ہماری جرنلسٹ کی، وہ ہمیں ان معاملات پہ اب ہماری کیا طاقت نہیں رہی؟ کیا ہوا ہے کہ ہم اب ان چیزوں پہ ایک مؤثر آواز جو ہے وہ ہماری سامنے نہیں آ پاتی؟ دیکھیے احتجاج تو اب بھی ہو رہا ہے، مگر ظاہر ہے آج جو احتجاج پی ایف یو جے کر رہی ہے یا کراچی یونین آف جرنلسٹ یا پنجاب یونین آف جرنلسٹ، وہ اتنی مؤثر نہیں ہے جیسا کہ 80 کی دہائی میں تھی۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ٹریڈ یونین کا کمزور ہونا، صحافی تنظیموں کا خود کمزور ہونا، ان کا حکومت سے امداد لینا، اصل مسائل پہ بات نہ کرنا، حالات کار کی جدوجہد وغیرہ نہ کرنا جو ہے، اس کی وجہ سے وہ کمزور ہو گئی ہیں، اور فری مارکیٹ اکنامی کی بعد اور معاملات خراب ہوئے ہیں، کانٹریکٹ سسٹم اور تھری پارٹی ایگریمنٹ کی وجہ سے۔ مگر اس کے باوجود احتجاج تو ہے، اور کراچی میں بھی احتجاج ہوا ہے، اسلام آباد میں بھی، اور ایسا نہیں ہے کہ صحافی ان تمام کمزوریوں کے باوجود خاموش بیٹھیں گے۔ اگر یہ معاملہ ختم نہ ہوا تو احتجاجی تحریک بھی چل سکتی ہے۔ اب پنجاب میں جو حقوق عزت کا نیا قانون لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی تمام تنظیموں نے مذمت کی ہے اور مزاحمت کا اعلان کیا ہے، تو یہ ایشوز بن رہے ہیں۔ اگر حکمرانوں نے نہیں سوچا کہ اس طرح وہ مختلف علاقوں میں کارروائی کریں گے، تو پھر انہیں یقیناً ایک بڑی تحریک کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ لیکن کبھی وہ جو پہلے جڑتے تھے، جو ہم جب جرنلسٹ احتجاج پہ جاتے تھے تو مختلف جو اپنا ڈیموکریسی میں بلیو کرنے والی پولیٹیکل پارٹیز تھیں ان کے ورکرز بھی جڑتے تھے، مختلف جو وکلاء تھے وہ ہم سے جڑتے تھے، مختلف بار سے جڑتی تھی، ایک بڑا مومنٹم بنتا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم 100 250 40 صحافی جو ہے وہ اپنے پریس کلب سے باہر نکل کے اپنا نعرے بازی کر کے چلے جاتے ہیں، وہ ایک اس اپنی تحریکوں کو لوگوں کے ساتھ، باقی جو سیگمنٹس آف سوسائٹی ہے ان کے ساتھ جوڑ نہیں پا رہے۔ دیکھیے یہ کمزوری تو ہے، مگر بار کونسل، سول سوسائٹی، انسانی حقوق کی تنظیمیں، ہیومن رائٹس کمیشن وغیرہ کے جو اہلکار ہیں اور ایکٹیوسٹ ہیں، وہ تو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ مگر ملک کی 3 بڑی سیاسی جماعتیں جو ہے، اگر کراچی کی مثالیں لیں تو وہ بہت دور ہو گئی ہیں۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور کراچی کی نمائندگی کا دعویٰ کرنے والی ایم کیو ایم، تو وہ تینوں جماعتوں نے یہ ایجنڈا چھوڑ دیا ہے، اور وہ اس کے لیے جگہ وہ خالی چھوڑ دی ہے، اور وہ جگہ جو ہے دوسری قوتیں بھر لیں گی۔ انہیں خود سوچنا چاہیے، کیونکہ مزاحمتی تحریک کمزور ہے، آج تو کل مضبوط ہوگی، کیونکہ حالات خراب ہیں۔ تو یہ تمام تر کمزوریوں کے باوجود الٹیمیٹ جدوجہد تو کرنی ہے، ورنہ کیونکہ میڈیا نہیں رہے گا تو جمہوریت نہیں رہے گی، تو صحافیوں کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ سب چیز تمام تر کمزوریوں کے باوجود الٹیمیٹ ایک جدوجہد کی طرف جانا ہوگا۔ ان جماعتوں کو سوچنا چاہیے کہ ماضی کی روایت سے ہٹ کے اگر انہوں نے ان بنیادی حقوق پہ آواز نہ اٹھائی تو ان کا زیادہ نقصان ہوگا، پھر تحریک انصاف جیسی کوئی بھی جماعت اس جگہ کو پر کر لے گی۔ ڈاکٹر صاحب جی آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا۔ ڈاکٹر صاحب کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ پہلے بھی ہم تو دیکھ رہے تھے کہ ٹویٹر ویٹر بند ہے، یہ ایکس جس کو کہتے ہیں، لیکن اب تو مسئلہ یہ آ گیا کہ صوبائی دارالحکومت کا پریس کلب بند کر دیا گیا ہے۔ دیکھیے، ایک تو مجموعی طور پہ ملک میں آزادی اظہار پہ اور فریڈم آف پریس پہ پابندیاں لگ رہی ہیں، ٹویٹر کا بند ہونا، ویب سائٹ کا بند ہونا، کسی شاعر کا لاپتہ ہونا۔ مگر بلوچستان کی خصوصی صورتحال ہے، وہاں تو گزشتہ 10 سال سے اسپیس ہی نہیں ہے۔ یہ کوئٹہ پریس کلب کا واقعہ پہلا نہیں ہے، اس سے پہلے خضدار پریس کلب کے صدر کو قتل کیا گیا، اور اس سے 2 سال پہلے خضدار پریس کلب کے کئی عہدیداروں کو قتل کیا گیا تھا۔ ہم نے اس پر تھوڑی سی ریسرچ کی تھی، تو سب سے زیادہ صحافی جو فرائض کی ادائیگی میں مارے گئے وہ بلوچستان میں تھے۔ وہاں پہ تو نیم ماشاء اللہ کی صورتحال ہے، جس میں نہ صحافیوں کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے، نہ عوام کو اپنی رائے دینے کا۔ تو یہ کوئٹہ پریس کلب پہ قبضے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ وہاں کے مانگ بلوچ وغیرہ
जो सेमिनार करना चाहती थी उनका वहाँ गश्त कर लिया जाए, और वो जो बातें आवाम तक पहुंचाना चाहती थी वो ना पहुंचे। तो इसको उन्होंने बजाय इसके कि वो कोई दूसरा सेमिनार रखवाते, कोई अपना कोई मुशीर भेजते जो कि अपना मौक़िफ़ बयान करता, उन्होंने पुलिस को इस्तेमाल किया, जो इंतहाई काबिल मजम्मत बात है। ये सिर्फ प्रेस क्लब पे हमला नहीं बल्कि मजमूई तौर पे पाकिस्तान के तमाम मीडिया हाउसेज और प्रेस क्लबों पे हमले के बराबर है। लेकिन प्रेस क्लबों के हमले के साथ साथ ये जो लोग जो पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, जो पीसफुली अपनी बात जो है वो करना चाहते हैं, उन पे अगर इस तरह कदगन लगते रहे तो फिर तो हम क्या मैसेज दे रहे हैं कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट के हम एवेन्यूज बंद करते जाएंगे, तो फिर तो जाहिर है मामला मजीद खराब हो जाएगा। फिर लोगों के पास तो वही होगा कि लोग जो है वो फिर चले जाते हैं दूसरे एवेन्यूज पे। ये बिल्कुल सही बात है, खासतौर पे वैसे मुल्क की मजमूई सूरत हाल में और खासतौर पे बलूचिस्तान में, जहाँ मुस्तकिल सियासी बदअमनी है, जहाँ लापता अफराद का मामला बहुत सीरियस है, जहाँ दोनों दहानों पे चमन में भी और गवादर में भी मुख्तलिफ एहतजाज 6 महीने से शामिल हैं। वहाँ आप आज़ादी इज़हार पे और इज्तिमा की आज़ादी पे पाबंदी लगाएंगे तो लोग इंतहा पसंदों की तरफ जाएंगे, और वो लोग वो जो सरमचार कहलाते हैं, जो ये कहते हैं कि हमारे मसाइल इस फेडरेशन में हल नहीं हो सकते, उसकी तरफ रुजू करेंगे और उनका बयानिया मजबूत होगा, जिससे मजमूई तौर पे नुकसान होगा।